تو انسان کی نیت میں یہ ارادہ آتا ہے کہ میں محفل سے جاؤں. لوگ جب کہتے ہیں یہ محفل دعا کرے قبول ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ محفل قبول ہو گئی، قبول ہوئی تبھی تو سجی ہے. اگر قبول نہ ہوتی تو یقیناً یہ خیال، یہ پاک اور مطہر خیال، ظاہر حضور کے غلاموں میں ایک غلام، ہم سب حضور کے غلام، حضور کی امت کے غلام، ہم سب حضور کے در کے وہ غلام ہیں جنہیں سب سے ادنا درجہ دیا جائے تو وہ بھی کم ہو، لیکن حضور کے غلام میزبان محفل محترم المقام جناب سہیل شمس صاحب، ان کے دل میں یہ خیال آیا اچانک کہ میں اپنے بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کے سامنے ان کے عرس اور جشن عید میلاد النبی کی محفل سے جاؤں. اچھا خیال کا آ جانا حقیقت کی شکل اختیار کر لینے کے لیے کافی نہیں ہوتا. حضور چاہتے ہیں تو حضور کی محفل ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی یہ محفل میزبان محفل کے حق میں اور حضرت بابا صاحب رحمت حضرت حامد حسن صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عقب میں ہی الحمدللہ یہ بھی سعادت مندی ان کے والدین کے حصے میں آئی کہ انہی کے عقب میں، انہی کی سرپرستی میں، انہی کی چھاؤں میں ان کے والد بھی اور ان کی والدہ بھی آرام فرما. آج وہ بھی بہت خوش ہوں گے، ان کے والد بھی اور ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ بھی، اور بابا جان کے بڑے صاحبزادے جناب کلیم احمد صدیقی صاحب بھی اس محفل میں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ حضرت کی ماشاءاللہ اولاد پاک بھی یہاں پر آ گئی ہے. یہ نسبت بڑی پاک ہے، اس نسبت پہ جتنا ناز کریں وہ کم ہے. خالد محمود نقشبندی صاحب کے برادر اصغرہ بیٹھے ہیں. خالد صاحب کہتے تھے روک لیتی ہے آپ کی نسبت، آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، آنے سے پہلے ٹل جاتے ہیں. دیکھا نہیں کراچی میں کیسے کیسے طوفان آئے، بیٹھے ہوئے نا اللہ والے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، طوفان آنے سے پہلے ہی ٹل جاتا ہے. اللہ طوفان کی بس یہ قطعہ سنیں اور ممتاز ثنا خان نوجوان ثنا خان صد ایوب نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. طوفان کی یورش میں جو آقا کو صدا دی، طوفان کی یورش میں جو آقا کو صدا دی، آقا نے میری کشتی کنارے سے لگا دی. اب کوئی سنے یا نہ سنے غم نہیں مجھ کو، میں نے تو سنا ان کو سنانی تھی سنا دی، میں نے تو سنا ان کو سنانی تھی سنا دی. محترم جناب اسد ایوب صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. سماج بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. میری انتہائی خوش نصیبی کے صاحب مزار حضرت حامد حسن صدیقی رحمت اللہ علیہ اور بالخصوص ہمارے عظیم نعت خواں ذوالفقار علی حسینی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے مجھے لائیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں سہیل شمس بھائی کا، بالخصوص عامر فیاضی بھائی کا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے حاجی عبد الرؤوف صاحب کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے ARY QTV کا ایک ایسا باغ آباد کیا حضور کے ذکر کا کہ پوری دنیا میں جس کی خوشبو پھیل رہی ہے اور روشنی پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس باغ کی خوشبو کو سدا قائم و دائم رکھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری مغفرت کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، ہمیں بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ جس کلام کو پڑھا کرتے تھے، اسی کلام کو میں بھی آج یہاں پڑھ کر برکتیں حاصل کرتا ہوں. آپ سب بھی برکتیں حاصل کریں. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا. پھولوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، گلی گلی میں شگفتگی ہے. پھولوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، گلی گلی میں شگفتگی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا.
ذکر محمد میرے نبی کی ہے شان اعلیٰ، بڑا سخی ہے مدینے والا آقا، بڑا سخی ہے مدینے والا آقا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے۔ نہ مانگو دنیا کے تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، مل کر چلو نیازی چلے مدینے، کے بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گدا کری ہے، کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گدا کری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ ماشاءاللہ بارگاہ رسالت میں حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اسد ایوب نقشبندی۔ پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی پڑھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ، اور اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی شاعر کو محبوب سمجھا جاتا ہے یا پڑھی جاتی ہیں تو وہ جناب حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ ہی کے برادر اصغر ماشاءاللہ ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ ممتاز عالم دین، مبلغ اسلام اور مفسر قرآن، بہت خوبصورت گفتگو آپ کی، بہت خوبصورت شخصیت آپ کی، ہر بات دلیل قرآن و حدیث کے ساتھ ہوتی ہے، آپ میانہ روی سے چلتے
چلتے ہیں اور میانہ روی آپ کی گفتگو میں نظر آتی ہے. بہت معتدل اور مدلل کلام کرنے والی عرض وطن کی نایاب شخصیت مفتی محمد اسماعیل صاحب نورانی دامت برکاتہم العالیہ ہماری آج کی اس بزم نورانی میں تشریف لائے. مفتی اسماعیل نورانی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی سعادت مندیوں میں اور برکت. ہمارا ان سے پیار بڑا ہے. اچھا, میرا ایک خاص اور گہرا ربط یہ ہے مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے کہ یہ میرے پیر بھائی بھی ہیں. علامہ شاہ احمد نورانی صاحب سے میں بھی مرید ہوں اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب بھی. دعا کریں کہ میرے پیر, آج سہیل بھائی نے اپنے پیر و مرشد کے لیے یہ دعائیہ محفل سجائی ہے, ان کا وسیلہ پیش کیا ہے. میں کہتا ہوں, آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, آپ لوگ دعا کریں کہ میرے پیر و مرشد قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ کرم کی بھیک ملے اتنی تاجدار کرم, میرا وجود ہی بن جائے یادگار حرم, یا میرا وجود ہی بن جائے شاہکار کرم. یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے. ایک کلام ان کا جو میں اکثر سجاد بھائی سے کہتا ہوں پڑھنے کے لیے, اسی کے لیے میں عرض کروں گا. خالد صاحب کا کلام ہے, کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا, کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا, جہاں سے تم کو پکارا قریب ہی پایا, نہ کوئی فاصلہ تم نے شہ امم رکھا. ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا. تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک, اسی نے دل کو بنا کر میرے حرم رکھا. اسی نے دل کو بنا کر اور چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو قدم قدم پہ نوازا, بڑا کرم رکھا, قدم قدم پہ نوازا. جناب حضرت سجاد محمود نقشبندی صاحب, گزارش کروں گا کہ اگر یہی نعت ہمیں سنا دیں, وہ بہت اچھی پڑھتے ہیں خالد صاحب کی, تو انشاءاللہ خالد صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے. السلام علیکم. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پہلے سرکار پہ بھیجوں میں درود اور سلام, پھر میں توفیق ثنا ان سے ادب سے مانگوں, پھر میں توفیق ثنا ان سے ادب سے مانگوں. دل عشاق کی بن جائے جو دھڑکن خالد, ایسے الفاظ کی توفیق میں رب سے مانگوں. ایسے الفاظ کی توفیق میں رب سے مانگوں. کون کہتا ہے وہ نہیں آئے, جب پکارا ہے وہ وہی آئے. آپ تو ان کے لیے بھی رحمت ہے جو زمانے ابھی نہیں آئے, جو زمانے ابھی نہیں آئے. وہ جس کے نام سے نبض حیات چلتی ہے, زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے.
یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نصیر حضور بات بنائے تو بات بنتی ہے، حضور بات بنائے تو بات بنتی ہے۔ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے، ایک ذات ہے مجھ کو جو بکھرنے نہیں دیتی، اب کوئی بچائے نہ بچائے مجھ ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی، کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا، کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا، کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا اپنے بھرا رکھا، کہاں کہاں نہ میرا اپنے بھرا رکھا، کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا، تمہاری یاد نے بخشی سکون کے دولت، تمہاری یاد نے بخشی سکون کے دولت، آقا تمہارے غم نے مجھے بے نیاز غم رکھا، تمہارے غم نے مجھے بے نیاز غم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا اپنے بھرم رکھا، تمہیں ہو مالک و مختار ہر ہر خزانے کے، تمہیں ہو مالک و مختار ہر خزانے کے، یہ لکھ کے کاتب تقدیر نے قلم رکھا، یہ لکھ کے کاتب تقدیر نے قلم رکھا، اور خدا نے اس راہ کے راہ گزر کی قسم، خدا نے کھائی اس خاک کے راہ گزر کی
قسم جہاں جہاں میرے سرکار نے قدم رکھا، جہاں جہاں میرے سرکار نے قدم رکھا، جہاں جہاں میرے سرکار نے قدم رکھا، جہاں کہیں سے پکارا قریب ہی پایا، نہ کوئی فاصلہ تو نے شاہ امم رکھا، نہ کوئی فاصلہ تم نے شاہ امم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا اپنے بھرم رکھا، اسی کے حصے میں آئی تمام جاگیریں، نبی کے عشق میں آنکھوں کو جس نے نہ رکھا، ہزاروں جال بچھائے فریب ہستی نے، مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا، مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا، چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو، قدم قدم پہ نوازا بڑا کرم رکھا۔ کیا چلے حضرت جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت اور مفتی زمانہ مفتی دورہ، بہت مدلل، بہت معتدل، بہت مناسب گفتگو، ہمیشہ کبھی بھی کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہیں سنی کہ جو قابل اعتراض ہو۔ ہر شخص، ہر مکتب فکر کا آدمی آپ کی گفتگو کو محبت سے سنتا ہے۔ پیغام امن و محبت جو اس دین اسلام نے دیا، جو حضور کی سیرت نے ہمیں دیا، دکھایا، سمجھایا، وہی پیغام آپ کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ علماء کی قدر کیا کیجئے، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضور کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہوں گے جیسے محفل میں ایک امام پیش ہوتا ہے، کیونکہ اگر ثنا خوانوں کی حیثیت گردانی جائے یا پہچانی جائے تو وہ مؤذن کی حیثیت ہے کہ وہ اذان محبت دیتے ہیں، اور محفل میں موجود عالم دین امام کی حیثیت رکھتا ہے، امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب القدر حضرت قبلہ حافظ ہدایت حسین بخشی صاحب مدد اللہ العلی اور ہمارے محترم مکرم جناب سہیل شم صاحب و دیگر معزز و مکرم مہمانان ذی وقار سامعین محترم، الحمدللہ ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت مہینے میں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ بابا حامد حسن صدیقی تیغی بخشی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے سائے میں اس خوبصورت اور پر رونق اور ایمان افروز محفل میں شرکت کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی اس محفل کی سعادت اہتمام حاصل کر رہے ہیں ہمارے محترم جناب سہیل شم صاحب اور آپ کے اہل خانہ۔ میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ARY QTV کو اور اس کی پوری انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اس محفل کو اپنی خدمات فراہم کر کے پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی ایک بہترین کوشش کی ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب حاضرین کی حاضری کو، منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو، سامعین کی سماعت کو، پڑھنے والوں کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، ہم اور آپ اس عظیم پیغمبر اعظم آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا خود ذکر کرنے والوں کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ عموماً جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو خود سامنے والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ اس کا ذکر کریں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر کریں کہ اس کی وہ مجبوری ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آقا اکرم تاجدار دو عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر ذکر کرنے والے سے بے نیاز فرما دیا، کیونکہ ان کا ذکر کرنے والا خود رب کائنات ہے، اور جس کے ذکر کا خود اللہ نے ذمہ لے لیا۔ ابھی حضرت خالد محمود نقشبندی کا حوالہ آیا، اور مجھے بھی ان سے الحمدللہ عقیدت بھی، ملاقات بھی، اور مختلف محافل میں بحمد تعالی ان سے حصول برکت رہا ہے، اور اس قدر ان کی طبیعت میں سادگی، میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، ایک محفل میں جب پہلی بار میری ملاقات ہوئی اور ان کے کلام تو ہم سنتے ہی رہتے تھے، براہ راست جب سننے کا شرف ملا اور میں نے عرض کیا کہ آپ کے مجموعہ کلام بھی یقیناً ہوں گے، تو یہ کیسے کہاں سے مل سکتے ہیں کتابی شکل میں مجموعہ کلام؟ تو کہنے لگے انشاءاللہ مل جائیں گے، میں کچھ دیکھتا ہوں۔ اور میں اس وقت حیران رہ گیا کہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن وہ خود ہمارے ادارے میں پہنچے ہوئے تھے، اپنے ایک شاپر میں مجموعہ کلام لے کر۔ میں اتنے عظیم انسان کی عظمت پر میں حیران رہ گیا، اور وہ مجھے ڈھونڈتے ایسے ڈھونڈ رہے تھے کہ میں خود حیران تھا۔ یہ حضرت قبلہ خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت کمال شخصیت، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔
حضرت نے بہت عمدہ شعر کہا جو بات پہ کر رہا تھا کہ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان. یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی. یہ ورفعنا لک ذکرک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یہ اللہ نے وعدہ اور ذمہ لے لیا ہے. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ذکر کو کر کے خود ذکر کرنے والوں کا مقام بلند ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے حضور کی عظمتوں میں فرق نہیں آتا، نہ ہم اسے بلند کر سکتے ہیں. اصل میں ہماری اپنی عظمتیں بلند ہو جاتی ہیں، ہماری اپنی عزت کا سامان ہوتا ہے. بقول شاعر کہ مائم مدحت بے مقالتی محمدن. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں قصیدہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ قصیدہ کہہ کر میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا. مائم مدحت بے مقالتی محمدن، میں یہ مقالہ، یہ قصیدہ، یہ نعت کہہ کر یا رسول اللہ میں آپ کا مقام بیان نہیں کر رہا، نہ میں آپ کی تعریف و ثنا کر سکتا ہوں. ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لیکن حضور بات یہ ہے کہ آپ کی نعت کہہ کر میں اپنے قصیدے کی تعریف کر رہا ہوں. نام آپ کا لیتا ہوں، تعریف میرے قصیدے کی بڑھ جاتی ہے. نام آپ کا لیتا ہوں، تعریف میری بڑھ جاتی ہے. ذکر حضور کی ضرورت نہیں، ذکر ہماری ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہم اور آپ ایک ایسی محفل میں شریک ہیں، اور اللہ پاک اسی طرح کی محافل ذکر مصطفیٰ، محافل ذکر خدا، محافل ذکر اولیاء، محافل ذکر ختم نبوت، محافل ذکر شان عظمت مصطفیٰ، بس اسی طرح کے حوالوں کے ساتھ اللہ ہمیں منسوب رکھے تاکہ یہ محفلیں ہمارا حوالہ بنے، یہ نسبتیں ہماری پہچان بنے. اور آج میں نے اسی حوالے سے آیت مبارکہ پڑھی ہے، تو میں اسی ضمن میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آج کی اس محفل کے توسط سے کہ ہم اور آپ تو کیا ذکر کریں گے. یہ تو وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ستودہ صفات ہیں کہ جن کا تعارف خود اللہ رب العالمین نے کروایا قرآن میں. جگہ جگہ اللہ ان کے ظاہر کی بھی تعریف فرماتا ہے، ان کے سراپے کو بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ ان کے باطن کو بھی بیان فرماتا ہے. ان کے کمالات، ان کے معجزات، ان کا سفر، ان کا خرچ کرنا، ان کا آنا جانا، ان کی تعظیم و تکریم، ان کے گھر پر اگر وہ کسی کو دعوت دیں، بلائیں تو گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں. محفل میں آنے کے بعد حضور کے سامنے بات کرنے کا موقع مل جائے، شرف مل جائے تو بات کرنے کا انداز کیا ہوگا، لب و لہجہ کیا ہوگا، لفظوں کا انتخاب کیا ہوگا. یہاں تک اللہ رب العالمین لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کے دربار میں آؤ تو لفظوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے، تمہیں بات کیسے کرنی ہے. انداز بیاں بھی رب سکھاتا ہے، لفظوں کا انتخاب بھی رب عطا فرماتا ہے. کون کون سے لفظ منع ہیں یہ بھی رب بتاتا ہے، اور کس لفظ کی جگہ کون سا لفظ بولنا ہے یہ بھی رب بتا رہا ہے. میں یہ بات کبھی سوچ کر بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو وہ رسول ہے نا کہ جو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ یہ رب کا تعارف کرائیں. یہ تو وہ نبی ہے نا کہ جو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ یہ اللہ کا تعارف کرائیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جب یہ خود آئے تو اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے. یہ آئے اس لیے تھے کہ اللہ کی محبت بیان کریں، یہ آئے اس لیے تھے کہ اللہ کی شان بیان کریں. واللہ العظیم کہ جب خود آئے تو اللہ ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے. یہ آئے تو اللہ ان کا حسن و جمال بتاتا ہے. یہ آئے تو اس لیے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لیکن جب آئے تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ لوگ اگر اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو میرے حبیب کے دربار میں آ جائیں. پیارا حبیب اس لیے آیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لیکن اللہ خود ان کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ خود ان کی تعریفیں فرماتا ہے. تو ہم اور آپ کیا ذکر کریں. ان کا مقام تو یہ ہے کہ ساری دنیا اس بات کی پابند ہے کہ جب عبادت کرے، ساری دنیا جب عبادت کرے تو اپنی توجہ اللہ کی طرف کرے، اپنے رب کو دیکھنے کی کوشش کرے. یہ حدیث موجود ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن پیارے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ 19واں پارہ سورہ شعراء. یہ بات لیکن ذہن میں رکھیے گا جو میں نے عرض کی کہ ساری دنیا اس بات کی پابند ہے کہ جب وہ عبادت کرے تو توجہ رب کی طرف رکھے، اپنے رب کو دیکھے. لیکن جب مصطفیٰ کریم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، پیارے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا مقام ہے.
ساری کائنات رب کو دیکھتی ہے، رب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ الذی یراک، یہ نفس قرآنی، قرآن کے الفاظ ہیں، الذی یراک حین تقوم، کہ وہ رب آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، پیارے مصطفیٰ جب آپ قیام کرتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدے میں آتے جاتے ہیں رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضور کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ دعاؤں میں ہمیں توجہ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ جب ہم دعا کرنے چلے تو ہم نے اپنے رب کو پایا کہ وہ رب متوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی طرف، تو کیوں نہ ہم اسی کو وسیلہ بنا دیں جن کی طرف خود رب دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں کیوں نہ وسیلہ اسی کو بنائیں کہ رب جنہیں دیکھ رہا ہے، اور ان کی تمناؤں کو پورا کرنے میں رب بہت جلدی فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ کا قول ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر سیدہ ام المومنین ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما ارا ربک، خود حضور کی بارگاہ میں کہتی ہیں یا رسول اللہ میں تو یہی دیکھتی آئی ہوں، میں تو یہی دیکھتی آئی ہوں، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہ آپ کا رب آپ کی تمنا پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ کیا انداز ہے سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں، حیرت انگیز الفاظ ہیں کہ آپ کا رب آپ کی تمنا پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا۔ ادھر حضور تمنا فرماتے ہیں، اللہ اس تمنا کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضور کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں تاکہ ہماری تمنائیں تو نہ جانے کب پوری ہوں گی، لیکن آقا کریم کا جب وسیلہ مل جاتا ہے اللہ پاک اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ سارا فلسفہ ذکر مصطفیٰ کا، یہ ہے وہ سارا فلسفہ حب مصطفیٰ کا، یہ ہے وہ سارا فلسفہ تعظیم مصطفیٰ کا۔ اور آیت آج میں نے پڑھی ہے دوستو، یہ تو وہ باتیں تھی جس کے اندر محبت کی بات، یہ وہ بات تھی جس کے اندر تعظیم کی بات، یہ وہ بات تھی جس کے اندر حب الہی کی بات ہے، یہ وہ بات تھی جس کے اندر مقام مصطفیٰ کی بات ہے، مرتبہ مصطفیٰ کی بات ہے، احترام مصطفیٰ کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہمیں اپنے اس دور کے اندر اپنے زندگی کے مختلف اخلاقیات کو بھی تو اسی نبی مکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ جب اتنی عظیم مراتب و مقامات اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمائے تو سوچئے کہ جن کا مقام اتنا عظیم ہے ان کی زندگی کتنی عظیم ہوگی، جن کا رتبہ اتنا عظیم ہے ان کی زندگی، ان کا اخلاق، ان کا کردار، اس کے اندر کتنی عظمتیں پنہا ہوں گی۔ اور آج امت کے لیے یہی سوال درپیش، آج امت اپنے نبی کی عظمت کو تو مانتی، اپنے نبی کے تعظیم و تکریم کی بات تو کرتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، بہت کھل کے بات کرنی چاہیے، بغیر کسی جھجک کے تعظیم و تکریم کی بات بھی کرنی چاہیے، ختم نبوت کی بات بھی کرنی چاہیے، اور تاجدار ختم نبوت کی بات بھی کرنی چاہیے، حضور کی رحمت للعالمین کی بات بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کا زندگی کا وہ پہلو بھی بیان کریں کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام نے جب کبھی ملحدین کا معاملہ آیا، گستاخان رسول کا معاملہ آیا، تو آقا کریم نے وہاں پر اپنی رحمت للعالمین کا ایک اور انداز دکھایا ہے۔ صرف ایک پہلو دنیا کو مت دکھاؤ، یہ ساری باتیں میں صرف یہ اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے دوستو کہ جب اس نبی کی عظمتیں اتنی ہیں، مقام اتنا اونچا ہے، تو اس کی زندگی کتنی باکمال ہے۔ آج ہمیں اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے کردار کو بدلنا ہے، اپنے اخلاق کو بدلنا ہے، تو ہمیں اس زندگی کے آداب کو سیکھنا ہوگا کہ جو زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور احادیث کے اندر، قرآن کے اندر وہ زندگی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں چونکہ اختصار بھی اس وقت ملحوظ ہے، اور ہمارے محترم عامر فیاضی صاحب انشاءاللہ ہدیہ عنایت پیش کریں گے، اسی کے پھر سائے میں اختتام کی طرف محفل جائے گی انشاءاللہ۔ میں اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آج ہم اگر اپنے گھر کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر کہیں جانے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلا اگر ہمیں کوئی زندگی دیکھنی ہے، کوئی کردار اگر ہمیں دیکھنا ہے، تو وہ سب سے بہترین زندگی وہ ہے جسے خود اللہ نے بہترین زندگی قرار دیا، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔
آج لوگوں کا عالم یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ بات بات پر آج لڑائی جھگڑے ہیں، بات بات پر ناچاقیاں ہیں، بات بات پر انانیت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، نفس پرستی ہے، حفظ پرستی ہے، ہر ایک اپنی واہ واہ چاہتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں سپر پاور اور سپر مین بن کر رہوں، اور لوگ اس میں ایک دوسرے کی عزت نفس بھی پامال کرتے ہیں، گھریلو زندگی بھی پامال کرتے ہیں، ناچاقیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، آپس میں تعلقات کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ہمیں وہ منظر بھی دنیا میں نظر آتے ہیں کہ جھوٹی سچی عزتیں بنا سنوار کر لوگ لوگوں کے اندر اپنا رعب دبدبا بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، کچھ مذہبی عقیدتیں بنا سنوار کر، کچھ مذہبی عقیدتوں کو حاصل کر کے، یعنی آپ کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے، آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن محض ظاہری وضاقتہ بنا کر، ظاہری وضاقتہ بنا کر لوگوں کی عقیدت سے کھیلنا، یا گھر کے اندر گھریلو ماحول کو متاثر کرنا، معاشرے کے اندر جانے کے بعد معاشرے کو ڈسٹرب کرنا، کاروباری زندگی کے اندر جا کر حلال و حرام کی تمیز کو بھلا دینا، الغرض کے ہر جگہ پر آج ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، اونچ نیچ کا سامنا ہے۔ حل کیا ہے؟ تو حل ایک ہی حل ہے جو اللہ نے خود بیان فرما دی۔ قرآن تو کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ رب ہی نہ جانتا ہوگا جس نے پیدا کیا تمہیں؟ یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا تو وہی ہمیں سب سے بہتر حل بیان فرما سکتا ہے، اور وہ حل ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں 2-3 روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دوستو، بہت اہم روایتیں ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک نارمل زندگی گزارتے، مقام و مرتبہ بہت اونچا تھا، لیکن اس مقام و مرتبے کو آپ اپنی زندگی میں درمیان میں لاتے نہیں تھے۔ یہ بات آج سمجھنے کی ہے۔ ہم میں سے آج کسی کو کوئی مقام و مرتبہ مل جائے، ہم اپنی نارمل لائف سے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنی روٹین کی زندگی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سپر پاور ہو گئے ہیں، ہم کوئی بڑی ایسی چیز بن گئے ہیں کہ اب ہمیں کچھ عام زندگی سے ہٹ کر گزارا کرنا چاہیے، عام روٹین سے ہٹ کر چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں، اللہ کے نبی کے مراتب کا کیا کہنا، لیکن زندگی کتنی سادہ زندگی گزاری، اور کیا انداز صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ سید عائشہ صدیقہ کی روایتیں ہیں، سیدنا انس بن مالک کی روایتیں ہیں، اور وہ روایتوں کے الفاظ دیکھیں آپ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، کان یدعو المریض، حضور بیماروں کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے، وَيَتَّبِعُ الْجَنَائِزِ، حضور جنازوں میں تشریف لے جاتے تھے، وَيُجِيبُ دعوت المملوک، اور غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ یہ آقا کی زندگی۔ سیدہ عائشہ کیا کہتی؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ گھریلو زندگی بیان کرتی، فرماتی ہیں کانا یخصف نالہ، حضور اپنے نالین مبارک سی لیا کرتے۔ یہ امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، آقا دو عالم کی بات کر رہا ہوں، اپنی نالین مبارک کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، کہ اگر آقا کی نالین ہمیں سر پہ رکھنے کو مل جائے، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ تو آقا کی نالین کا مقام، لیکن خود حضور علیہ السلام کا انداز زندگی کیا ہے؟ کانا یخصف نالہ، حضور اپنے نالین مبارک کو سی لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اور بھی مختلف الفاظ ہے، یخیط ثوبہ، اپنے کپڑے مبارک میں بھی پیوند لگا لیا کرتے تھے، اور بھی مختلف الفاظ ہے، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ، اور اپنے گھر میں مختلف کام کاج کرتے تھے جیسے فرمایا تم لوگ کرتے ہو، گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، کام میں حصہ لیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ممتاز نہیں کرتے تھے کہ میں کوئی الگ تھلگ شخص ہوں، میں کوئی الگ تھلگ شخصیت ہوں، مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن زندگی آپ نے ایک نارمل زندگی گزاری۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، کانپ رہا تھا، بات نہیں کر پا رہا۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی کانپ رہا ہو تو اسے اور ڈراتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ اسی طرح ڈرتا ہی رہے، کبھی بات نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی شخصیت اور آپ کی اسوہ حسنہ کی۔ وہ شخص آیا، کانپ رہا ہے، بات نہیں کر پا رہا، اللہ کے نبی نے اسے کس طرح سے ریلیکس کیا؟ حضور نے فرمایا ہوّن علیک، اے آدمی ریلیکس ہو جاؤ، اطمینان رکھو، انی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں، حالانکہ بادشاہوں کے بادشاہ، لیکن فرماتے میں کوئی بادشاہ نہیں، اور یہ سچ ہے، ان کا بادشاہ ہونا بھی سچ، اور یہاں یہ فرمانا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں یہ بھی سچ ہے۔ جب وہ فرماتے میں بادشاہ ہوں تو وہ اپنی جگہ برابر، اور جب وہ فرماتے میں بادشاہ نہیں ہوں یعنی دنیاوی نہیں ہوں، میں دنیا والوں کی طرح نہیں ہوں، فرماتے میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں بھی تمہاری طرح مکے کی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی وہ آدمی ریلیکس ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ دل میں تھا سب مصطفیٰ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ ہے آقا کریم کی زندگی میرے دوستو۔ اور دوسری طرف یہی صحابہ ہیں
کہ جو حضور کی زندگی کو بیان کرتے ہیں وہی صحابہ پھر حضور کی اخلاق کی، حضور کی خصوصیات کی، حضور کے کمالات کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ آج یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ سیرت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی وہ خوبیاں، وہ کمالات جس سے ذوق ایمان پیدا ہو، جس سے کچھ محبت رسول اور جذبہ ایمان اور عشق پیدا ہو، ان کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے اس موضوع کو ملا رہا ہوں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ احادیث مبارکہ میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ ایک طرف حضور کی پوری سیرت بیان کی گئی ہے جس کو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف حضور کی زندگی کا وہ پہلو بھی موجود ہے جس کو عشق و محبت کہا جاتا ہے۔ میں ایک جھلک دکھا دیتا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے، ایک جھلک دکھا دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم، 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے، مگر حضور کا عشق کتنا تھا، سرکار کے عشق و محبت میں کتنے وارفتہ تھے وہ۔ کہتے ہیں حضور کے پسینے کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضور کے جسم مبارک کی خوشبو کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضور کی ہتھیلیوں تک کی نرمی کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجۃ، میں نے دنیا کا کوئی ریشم ایسا نہیں چھوا، میں نے دنیا کا کوئی ریشم ایسا نہیں چھوا الین من کف رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ میں نے جو ریشم بھی دیکھا ہے حضور کی ہتھیلی کو اس سے زیادہ نرم پایا ہے۔ اور کہتے ہیں وما شممت مسکن ولا عنبرۃ، اور میں نے کوئی دنیا کا مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا اطیب من ریح رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کے جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ یعنی میں نے جو مشک و عنبر سونگھا حضور کے جسم کی خوشبو کو اس سے زیادہ پایا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت انس کو یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کیونکہ ان چیزوں سے تو ایمان کی بنیادیں ہیں ہی نہیں۔ کیا آپ حضور کے پسینے کے مبارک کی تعریف کریں، حضور کی خوشبو بیان کریں؟ یہ تو ایمان کی بنیادیں ہیں ہی نہیں نا۔ ایمان کی بنیاد تو توحید ہے، ایمان کی بنیاد تو رسالت ہے، ایمان کی بنیاد تو نماز ہے، ایمان کی بنیاد تو زکوٰۃ ہے۔ حضرت انس حضور کے پسینے کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خوشبو کیوں بیان فرماتے ہیں؟ پھر ایک اور صحابی حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور جس راستے سے گزر جاتے صحابہ بہت آسانی سے پہچان لیتے تھے، کیوں کہ راستہ پورا کا پورا خوشبو سے مہک رہا ہوتا تھا۔ وہ خوشبو سے پتہ چلا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں دوستو، تاکہ آج کی یہ محفل ہم سب کے لیے سیرت کی بھی جامع ہو جائے، صورت کی بھی جامع ہو جائے، حضور سے ظاہری طور پر بھی عشق ہو، حضور کے باطن سے بھی عشق ہو، کمالات سے بھی عشق ہو، اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت بنیادی اس وقت ایشو چل رہا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، میں آج کی اس محفل کی توسط سے تمام علماء کی خدمت میں بھی، ارباب اختیار ہمارے حکومت کی بارگاہ میں بھی سامنے یہی کہوں گا کہ وہ بھی ناموس رسالت کے سپاہی بنیں، آقا کی ناموس رسالت کے حوالے سے معاملات کو اچھے انداز سے لے کر چلیں، تاکہ ملک اس وقت امن و امان کی ایک اچھی صورتحال کے ساتھ گزر رہا ہے، اس امن و امان میں اور اضافہ ہو۔ جتنا ناموس رسالت پر ہماری حکمران خود پہرا دیں گے انشاءاللہ امن و امان اور بہتر ہوگا۔ جتنی آقا کی ناموس محفوظ ہوگی، جتنی ختم نبوت محفوظ ہوگی، انشاءاللہ ملک کے اندر امن و امان کا پرچم اور اونچا رہے گا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سابقہ رات کا مفتی محمد اسماعیل دورانی صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ سابقہ رات جو میں اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، محترم جناب عزیر عزیزی صاحب ایک مقام پر تھے، تو قبلہ والا شان صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب نے ایک جملہ ادا کیا تھا کہ یہ جو چاند ہے جو آسمان پر چمکتا ہے، چاند یہ چمکتا آسمان پر ہے اور زمین کو روشنی دیتا ہے۔ جب مدینے کا چاند چمکا تو چمکا زمین پر، اس نے آسمان کو روشن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ بارگاہ رسالت میں میں نے ہدیہ سلام اسی لیے پیش کیا کیونکہ میرے ایوان کے آخری ثناخواں جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر اے آر وائی کیو ٹی وی، ہدیہ عقیدت اور آپ کو ہدیہ خراج بھی کہ آج کی اس محفل کے سجنے سجانے میں آپ نے کردار ادا کیا۔ اللہ کہہ دو کہ ملک گوش پر آواز رہے، مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے۔
سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس محبت اور خلوص سے آپ ہمیشہ پیار فرماتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اور نسبت آپ کی ایسی ہے کہ روحانیت تو آپ کی اپنی جگہ، لیکن جو کمالات آپ میں اور آپ کی گفتار میں ہے الحمدللہ، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر الحمدللہ جو ہمیں سکون میسر آتا ہے، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے ہم سب پر۔ سہیل بھائی، آپ کے پورے گھرانے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کا نذرانہ کہ آپ ہمیشہ حضور کی محفلوں کو سجانے میں بہت تعاون فرماتے ہیں، اور آپ کا بس یہ قلیہ قلیہ بستی بستی حضور کا ذکر ہوتا رہے۔ ہمارا تمہید کا وقت نہیں ہے، لہذا بہت مختصر سے جو مجھے فرمائشیں ہیں اس میں سے اقتباس پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر کے صلاۃ والسلام کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ سہیل بھائی آپ یہاں آئیں میرے ساتھ انشاءاللہ۔ سہیل بھائی جو فرمائشیں ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سہیل بھائی اللہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، راستے بتاتے ہیں کہ آتے ہیں، ہم تو محفل وہ سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نسے آج بڑی غل چل گئے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ بولے آپ آتے تو جسے چادر پہ بلا لیا، جیسے چادر پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف دجی بجمالہ، سونا جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، کہیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آترو دے
کریم بارہ ربیع الاول کو وہ آئے ہیں آقا کریم مانگے نبوت مہر رسالت مانگے نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول سہنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میرے بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو قابل میں اس کرم کے کہا تھا قابل حضور کی بردہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کسی کو غانا کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگا ہے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگا ہے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا خدا کی عظمتیں کیا محمد مصطفیٰ جان خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جان خدا کی عظمتیں
محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا تھا میرے بس میں تھا میں نے صدا کر دے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ جو دیں گے میں لوں گا سخی جانے گتا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گتا جانے ساز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا کس کس تمنا مل کے بولے ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا خدا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میرے تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین
اے اللہ ہے مالک کل، پاک پروردگار، ہم نے اس وقت تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہدیات پیش کیے ہیں مولا کریم، دراصل یہ تیری ہی ثنا ہے، تیرے حبیب کی ثنا تیری ہی ثنا ہے، یہ تیری ہی تعریف ہو رہی ہے۔ الہ العالمین ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنے شان کے مطابق مقبول فرما لے، اور اپنے شان کے حساب سے اس کا اجر و ثواب اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیجئے، اور ان کے وسیلے سے تمام انبیاء سابقین، ملائکۃ المقربین، حضرات اہل بیت الاطہار، چہاریار اطہار، دیگر صحابہ کرام صحابیات، جمیع ازواج مطہرات، بالخصوص امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، جملہ اولیاء کرام، صلحاء کرام، اہل سنت کے محققین، محدثین، مفکرین، جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، الہ العالمین عدم تعیدم تحت حجاب عالم، اس قدر بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات ایک بھی ذرہ ایمانی کے ساتھ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو عطا فرما دیجئے۔ بالخصوص اے اللہ، اے مالک کل، اپنے انتہائی فضل و کرم سے یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ ہدیات عطا فرما دیجئے، اور ان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ان ہدیات کو اپنی بارگاہ میں اپنے شان کے صدقے، اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے صحابہ کے صدقے، اپنی آل کے صدقے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیجئے۔ اور یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس محفل پاک کے صدقے مولا کریم ہم سب کی آخرت کو اجاگر فرما دیجئے، ہم سب کی آخرت کو یا اللہ چار چاند لگا دیجئے، ہمارے لیے اپنی مغفرت مقدر فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرما دیجئے، دنیا میں بھی اور یا عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، اور لمحہ موت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا، اور قبر میں الہ العالمین سارے تینوں سوالوں کے جواب دینے کی طاقت و توفیق نصیب فرمانا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے قبور کو روشن و منور فرمانا۔ الہ العالمین، ہمارے عزیز و قریب خصوصاً والدین میں سے جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان سب کو اپنے شان کے مطابق اس کا اجر کامل عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، بالخصوص والدین میں سے یا اللہ جنہوں نے بڑی محبت سے ہمیں پالا ہے، بڑی شفقت سے ہمیں پالا ہے، اپنے کامل سے ان کو اجر کامل و تمام عطا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما، ہماری آل پر رحم فرما، اس ملک پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس جرم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، جہاں سختیاں ہو رہی ہیں اس سختیوں سے نجات عطا فرما، اور مسلمانوں کو ایک کر دے، مسلمانوں کو ایک کر دے، مسلمانوں کو ایک کر دے، مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنا دے، اپنے دین پر چلنے کی طاقت توفیق نصیب فرما۔ وقت کم ہے، دعا کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، لیکن وقت کم ہے۔ میں آخر میں اپنے فیاضی صاحب کو اور یہ محترم نام سلمان گل صاحب اور اس سے متعلقہ جتنے بھی افراد پر اسکرین پر ہیں، اسکرین سے اندر ہیں، کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو اجر کامل و تمام عطا فرما، اجر کامل و تمام فرما۔ اور اس سے زیادہ بہتر اس سے بہتر طریقے سے اس کو انجام دینے کی طاقت توفیق نصیب فرما۔ اور جو اس سب چیز کے سب پروگراموں کے روح رواں ہیں، ہمارے حاجی صاحب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ حاجی عبدالرزاق کی لیے مغفرت کی دعا فرمائیے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کامل مغفرت عطا فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اور یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس محفل کے اندر یہ جو نوجوان ہمارے نعت خوان محبت سے عقیدت سے پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے گلوں میں، ان کے دل میں اور زیادہ عشق محبت عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم۔ اور جس طرح یہ ہمارے عامر فیاضی صاحب حضرات اور ہمارے یہ خصوص میں بڑے پیارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سہیل شم صاحب، انہوں نے اپنا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ جس سے زیادہ جہاں کہیں بھی ممکن ہو اس محفل کے لیے وہ کوشش کریں، اور یہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر کامل عطا فرما، ان کے بچوں کو بھی یہی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے والدین
ان کی اہلیہ، ان کے تمام عزیز و اقارب اس قبرستان میں مدفون ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے اپنی مغفرت عطا فرما، اپنے جوار رحمت میں نجات فرما، اور ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو، ضروریات کو، مسائل کو دور کرتے ہوئے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا اظہار بھی فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک التواب الرحیم۔ والصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ مصطفیٰ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا